علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے، یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، بطول پیدا بلا بار بار کون کرے، علی کے وصف ہیں اتنے، صلوات فاطمہ زہرا کی اعلیٰ شان ہے، زوجہ حیدر نبی کی جان ہے، بائے بسم اللہ علی ہے با خدا، منبع شرم و حیا ہے فاطمہ، اولیاء کا بادشاہ ہے مرتضیٰ، دہر میں خیر النساء ہے فاطمہ، یہ ام الائمہ ہے ماں لکھا عرض و سما کی ہے، جو مرضی فاطمہ کی ہے وہی مرضی خدا کی ہے، مصطفیٰ بے اذن گھر آتے نہیں، سجدہ گائے انبیاء ہے فاطمہ، اولی سلامت رہی، اللہم ماشاءاللہ سلامت رہیے، ہے بابا پاک زہرا کا، ہے دو بیٹے بھی زہرا کے، وہ شوہر فاطمہ کا ہے جو اس چادر کے ہے نیچے، عرش والوں سے خدا ہے کہہ رہا، مرکز بز میں کسا ہے فاطمہ، اولیاء کا بادشاہ ہے مرتضیٰ، دہر میں خیر النساء ہے فاطمہ، تو آپ بولیے ماشاءاللہ، سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے کتابوں میں لکھا ہے، یہ حقیقت میں تیری چادر نبوت کی دوا ہے، یہ اوڑھتے ہیں اس لیے سرور سے، اوڑھتے ہیں اس لیے سرور سے، تیری چادر میں شفا ہے فاطمہ، اوڑھتے ہیں اس لیے سرور سے، تیری چادر میں شفا ہے فاطمہ، اور یہ بی بی کا صدقہ ہے، وہ دفناتے تھے زندگی سمجھ کر بیٹیاں زحمت، تیری آمد نے بتلایا کہ ہے یہ بیٹیاں رحمت، دہر میں ہر ایک بیٹی کو مرتبہ تیرے آنے سے ملا ہے فاطمہ، اولیاء کا بادشاہ ہے مرتضیٰ، دہر میں خیر النساء ہے، سلامت یا علی، سلامت ہے، اللہم دعا دیجئے
سلامت رہے. خانم کو جو ہمیں اتنے پہ لیکچر دے رہی ہیں اور ان لیکچر کو پھر میرے دماغ میں آتا رہے اس کے ساتھ اتنا خصوص کلام بھی نکل آتا ہے. اب وہ کیونکہ گھر کا گھر آتا 2 لفظ اس کے بارے میں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں تمام کام وہیں سے تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ. سلامت رہیے. یہ کیسی راہ گزر ہے یہ کون سا در ہے کہ مصطفیٰ بھی یہاں سر جھکا کے چلتے ہیں. اور بڑے مختصر سے جلدی جبی پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے جبی سے فخر سے رومال سیدہ باندھے امام والوں میں ہرموز قرآن کے چلتے گئے. اور آپ کو ذکر کیا تھا 5 روٹیاں بی بی نے بنائی تھی وہی کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو ملک یوں روٹیاں تیری اٹھا کے چلتے گئے وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے. اور یہ دل کی آواز ہے یہ تیری فاقوں کا صدقہ اے حسین کی ماں یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں جو گھر سکون سے اہل عزا کے چلتے گئے وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے گئے. 12 بلندی جرزات مرحومین کے لیے بآواز بلند صلوات. بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الصلاة والسلام علی محمد المصطفى وآلہ الاطہار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. مل کے صلوات سنیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مومنات بغیر کسی تمہید کے وقت تھوڑا سا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. انشاءاللہ بعد میں بہن نازیہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے مزید کلام اور یقیناً مسائل پیش کریں گی. مسلسل 3 دن ہے آج آپ کی خدمت میں. جناب سیدہ کی قدموں کی دھول کے صدقے میں ہم نے ذکر کیا کہ بی بی کو مرکزیت حاصل رہی بہت سارے مقامات پہ. اور آپ سوچیں اتنی مرکزی حیثیت ہے جناب سیدہ کی, اتنی مرکزی منزلت ہے جناب سیدہ طاہرہ کی کہ امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میں خانہ اقدس میں آیا, یعنی اپنے گھر کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں. کہتے میں نے دیکھا کہ رسول خدا سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کے دائیں بائیں حسن و حسین ہیں اور آپ کے بالمقابل جناب سیدہ طاہرہ بیٹھی ہوئی ہیں. اور رسول خدا اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ, اے جان پدر, اے نور نظر, یہ جو حسن و حسین ہیں ان کے ساتھ ایک امامت کا سلسلہ چل رہا ہے. یہ دونوں اس کائنات کے لیے ترازو کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی ایسے ہے کہ سکیلز جیسے ہوتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں توازن ہے تو امام حسن و حسین کی امامت کی وجہ سے ہے.
لیکن مزید ارشاد فرماتے ہیں، امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں میں نے خود رسول خدا کو اپنی دختر نیک اختر کو کہتے ہوئے سنا، کہا دنیا میں توازن ان دونوں کی وجہ سے ہے، یہ اس دنیا کے لیے یہ ایک یعنی سکیل کی مانند ہے، ترازو کی مانند ہے، اس ترازو کا شہتیر آپ جناب سیدہ ہیں۔ رسول خدا اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں اے فاطمہ اس ترازو کا شہتیر آپ ہیں۔ شہتیر کا مطلب پتہ ہے؟ پرانے زمانے کے جو سکیلز ہوتے تھے، جو ابھی بھی آپ جولرز کے ہاں دیکھ سکتے ہیں، چھوٹا سا جو ترازو ہوتا ہے جس میں پلڑے ہوتے ہیں، وہ دونوں یہ جو پلڑے ہوتے ہیں کسی کام کے نہیں ہوتے اگر شہتیر جو بیچ کا پلر ہوتا ہے وہ صحیح مقام پہ نہ ہو۔ اس دنیا کا توازن امام حسن و حسین کی امامت کی وجہ سے ہے، اور ان دونوں کا شہتیر جناب سیدہ طاہرہ، یعنی جتنا بھی نظام چل رہا ہے اس میں توازن جناب صدیقہ طاہرہ کی وجہ سے ہے۔ اس بی بی کے حضور ہم آتے رہے، اور ہم نے کہا کہ بی بی کے لیے یہ جو مرکزیت کا جملہ خود رب کردگار نے استعمال کیا جب ملائکہ نے پوچھا کہ یا رب ومن تحت الکساء، تو پروردگار نے خود جناب سیدہ کا ایسا تعارف کروایا کہ جسے بعد میں ہمارے ائمہ اطہار نے بھی استعمال کیا، اور خود جناب سیدہ طاہرہ نے بھی، کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یعنی ان تینوں رشتوں کی بڑی مرکزی حیثیت تھی جناب سیدہ کی حیات مبارک کے اندر۔ یہ تینوں رشتے ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے۔ ایک پہلا جو رشتہ تھا کہ ابوہا یعنی ان کے والد گرامی، تو بیٹی کا رشتہ بی بی نے کیسے نبھایا۔ کل آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا زوجہ کا رشتہ بی بی نے کیسے نبھایا، اور آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ بی بی نے ماں کا رشتہ کیسے نبھایا ہے۔ کل آپ کے سامنے ایک جملہ کہا تھا جو بعض اوقات ممبر کی عطا ہوتی ہے، اچانک کوئی نہ کوئی چیز یقیناً عنایت ہو جاتی ہے، کہ 9 سال بی بی نے بیٹی کا رشتہ نبھایا، 9 سال بی بی نے زوجیت کا رشتہ نبھایا، لیکن صدیوں سے ماں کا رشتہ نبھاتی ہوئی آ رہی ہیں۔ مائیں تو بہت سی پروردگار نے مثالی اس دنیا میں بھیجی ہیں، جن میں ایک ماں وہ بھی تھی کہ جس کی سنت کو آج تک پروردگار نے حج میں مقرر رکھا ہوا ہے، کہ جو اپنے نومولود کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی صفا و مروہ کے درمیان میں۔ آج تک زائرین اور حجاج کرام جب جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس بی بی ماں کی سنت کو ادا کرتے ہیں جب وہ صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کرتے ہیں۔ ایک ماں وہ بھی تو تھیں کہ جن کی قبر پہ جناب یوسف علیہ السلام چلتے ناقے سے گرے تھے، اور اپنی ماں کی قبر پہ ایک مرتبہ جا کر پہچان لیا، راستے میں پہچان لیا میری ماں کی قبر ہے، وہیں گرے، اور ایک مرتبہ ماں سے مخاطب ہوئے، کہا اماں آپ کے بعد آپ کا یوسف بڑا غریب ہو گیا ہے۔ اور ایک ماں وہ بھی تھی ایسی مخدرہ ماں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو نیل کے سپرد کیا، تو خود پروردگار نے ماں کو تسلی دی، اے مادر موسیٰ اپنے بیٹے کو نیل کے سپرد کر دیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں بیٹے کو لوٹا دیں گے۔ اور ایسی ایسی مائیں گزری ہیں کہ جن میں ایک جناب مریم سلام اللہ علیہا بھی ہیں، جنہوں نے بیٹے کی خاطر، اولاد کی خاطر، فقط ایک ماں ہی یہ تمام تکالیف اور اتنے تانے اور تشنے دنیا کے برداشت کر سکتی تھی۔ مائیں گزرتی رہیں، اور پھر ہم نے دیکھا خود سرور کائنات کو ایسی ماں نصیب ہوئی کہ جو اپنے بیٹے کو جب دے رہی تھیں اپنے سسر کو جناب عبد المطلب کو، اور جناب عبد المطلب رسول خدا کی حفاظت کی خاطر انہیں لے جا رہے تھے، تو جناب آمنہ نے، ماں نے جاتے جاتے حبیب خدا کے لیے کیا کہا؟ کہا بابا مجھے لگتا ہے ہر ماں کے دل میں ایسی ہی محبت ہوتی ہوگی اولاد کے لیے، لیکن مجھے ایسا کیوں لگتا ہے میں محمد کے بغیر جی نہیں پاؤں گی۔ اور اس ماں کا تذکرہ کیوں نہ ہو کہ جو کعبے کے اندر مسلسل 3 دن مہمان رہیں، لیکن پھر باہر نکل کے کعبے کی دیوار کے سامنے مشرکین مکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اس بچے کی ماں میں ہوں، اور اس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اور ماؤں کی بہترین مثال ہم دیکھتے رہے کربلا میں، ماما کربلا دیا ماما، جن میں سے ایک بی بی ایسی ماں تھی کہ جنہوں نے بعد میں علی اصغر کے لیے بڑی شاعری کی۔ ان میں سے ایک شعر کیا تھا؟ ماں اپنے بچے کو جب یاد کر رہی تھی تو جناب رباب نے علی اصغر کے لیے کیا کہتی تھی؟ علی اصغر
میں نے بچوں کی دودھ چھڑوائی دیکھی جن کے بڑے ناز نخرے اٹھائے گئے، لیکن تو واحد ہے علی اصغر جس کی دودھ چھڑوائی تیر سے ہوئی ہے۔ ماں کا دل تھا فقط ماں ہی جانے کہ اولاد کیا ہوتی ہے، البتہ کائنات کی عظیم ترین ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، کہ ایسی ماں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ عام بچوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، البتہ جوانان جنت کے سرداروں کی جنت جس ماں کے قدموں کے نیچے ہے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ بی بی نے ماں کا رشتہ اتنی خوبصورتی سے نبھایا ہے کہ اپنے بچوں کے مصائب سے آگاہ اور آشنا تھیں، لیکن رب العزت سے فقط 2 چیزیں مانگی، بچوں کی محبت میں فقط 2 چیزیں مانگی۔ پہلی کی چیز کیا تھی؟ کہا اے بار الہ، اے پروردگار، میں اپنے بچوں کے مصائب پہ راضی ہوں، البتہ پہلی چیز مجھے عنایت کرنا کہ میں اپنے بچوں کی شیعوں اور چاہنے والوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اور دوسری چیز کیا مانگی کہ اے بار الہ، اے پروردگار، مجھے بس اتنی مہلت دیجیے کہ اس دنیا سے چلی بھی جاؤں تو اپنے بچوں کے غم میں شامل حال رہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی ماں کتنی بھی عظیم ہو کیا بچوں کے لیے لوٹ کر آ سکتی ہے؟ یہ سوال وہ کرے جو جناب سیدہ کے مقام مقدس سے آشنا نہ ہو۔ ہم اور آپ اب تیسرے دن یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ واقعاً پروردگار کی رضائیں جس بی بی کے شامل حال ہوں، جس نے اپنی رضاؤں کو سپرد کر دیا ہو جناب سیدہ کی خاطر، تو پھر یہاں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ جناب سیدہ کو پروردگار نے اجازت دی ہو کہ جائیے اپنے بچوں کے مصائب میں ان کا ساتھ دیجیے۔ کون بی بی؟ میں ہر روز آپ کے سامنے کہتی رہی کہ تھوڑی دیر کے لیے خاکہ بنانا ضروری ہوتا ہے۔ ہم کس مخدرہ کے محضر میں آئے ہیں، کس سیدہ کے محضر میں آئے ہیں، کون سا ایسا نور ہے جسے پروردگار نے اپنے لیے مخصوص رکھا تھا لیکن ہم فقیروں کو عنایت کر دیا۔ یہ کون سی بی بی ہیں؟ بعض اوقات ہو سکتا ہے میرے دل میں خیال آئے مجھے جناب سیدہ شاید کبھی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ بھائی واقعاً ہم اور آپ، ہماری کیا حیثیت ہے؟ جنہیں سمجھ میں آنا چاہیے تھا بعض اوقات وہ بھی نہیں پہچان پائے، ہوا کہ جنہیں شناخت کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں پہچان پاتے تھے، جیسے انبیاء، جیسے جناب آدم علیہ السلام۔ کل آپ کے سامنے وہ جو روایت سرسری سی پیش کی تھی کہ جنت کے اندر جب جناب آدم علیہ السلام، جن کو اتنا علم پروردگار نے عنایت کر دیا تھا کہ ملائکہ سربسجود ہو گئے، ایسا ہی ہے، اتنا علم دیا تھا، تو اتنے علم کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کوئی سامنے آئے تو یہ شناخت کر پائیں، لیکن جب جناب سیدہ کا نور سامنے آیا ہے تو جناب آدم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں پروردگار یہ کون ہے؟ جنہیں شناخت کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اور پروردگار کہہ رہا ہے یہ میری خاص مخلوق ہے، اے آدم سب کو میں تیرے صلب میں مقرر کروں گا، لیکن یہ ذات مقدس تیرے صلب سے ہو کر، انبیاء سے ہو کر نہیں پہنچے گی، خاص میرے حبیب کے لیے ہے۔ کہا پروردگار کون ہے؟ کہا یہ میری کنیز خاص فاطمۃ الزہرا ہے۔ غور سے دیکھو آدم، ان کے سر پہ تاج ان کے والد گرامی حبیب خدا ہے، ان کے کانوں میں 2 گوشوارے ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں، اور ان کے گلے میں گلو بند امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور ہوا جو سب سے بزرگ ملائکہ میں بھی شخصیت، اب سوچئے جناب جبرائیل علیہ السلام جو شناسہ تھے، اس گھر میں آ کر بطول عذرا کی چکی کو پیسا کرتے تھے، وہ بھی بعض اوقات کہہ دیا کرتے تھے مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ سیدہ کون ہے، آپ کیا جانیں فاطمہ کیا ہے۔ خاص جب ولادت جناب سیدہ کی ہونے والی تھی، مجھے ولادت نہیں پیش کرنی، بس صرف اور صرف آپ کے ذہن میں آئے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں بی بی سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے معرفت نہیں ہو رہی، تو آپ کوئی نئے نہیں ہیں۔ جب پروردگار نے معراج سے اپنے حبیب کو بھیجا تھا، کہا اے میرے حبیب جب اب زمین پہ جانا، تو کیا کہا تھا پروردگار نے؟ 40 دن مسلسل آپ نے صبحوں میں عبادت کرنی ہے، رات میں عبادت کرنی ہے، صبحوں میں روزہ رکھنا ہے، مسلسل 40 دن کا پہلے آپ 40 دن مسلسل روزہ رکھیں گے، رات میں عبادتیں کریں گے۔ یہ وہ حبیب خدا ہیں کہ جن کی زیادہ عبادت پروردگار کو اچھی نہیں لگتی تھی، زیادہ عبادت کر لیا کرتے تھے تو پروردگار کہتا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، مت اتنی عبادت کیا کر، تیرے پیر سوج جاتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن آج تو مزاج توحید بدلا ہوا ہے، نہ جانے کیا دینا ہے کہ پروردگار کہہ رہے پہلے 40 دن آپ روزہ رکھیے گا،
تمام راتوں میں آپ نے عبادت کرنی ہے، پھر ہم کچھ دیں گے۔ آپ جناب خدیجہ کے قریب مت جائیے گا۔ واپس پلٹے جب زمین پہ تو حبیب خدا جناب خدیجہ کو پیغام بھجواتے ہیں، ناراض نہیں ہوں، لیکن پروردگار نے کہا ہے 40 دن عبادت کرنی ہے، شاید کچھ دینا چاہ رہا ہے۔ کیا دینا چاہ رہا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پروردگار کو جب بھی کچھ دینا ہوتا تھا نا تو کہتے ہیں انی جائل للارض فی الارض خلیفہ، میں بھیجنے والا ہوں زمین پہ خلیفہ، میں اب یہ دینے والا ہوں۔ لیکن جہاں پر بھی انا ہم کا صیغہ آئے نا تو سمجھ جائیں یہاں رائلٹی ہے۔ نہ جانے آج پروردگار کیا دینے والا ہے کہ خود پروردگار کہہ رہے انا اعطیناک الکوثر، میں نہیں ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ جب ایک مرتبہ 40 دن گزر گئے، 40ویں دن کے روزے کی افطار جب آئی ہے، علماء اس کے اوپر سب متفق ہیں، اور ائمہ اطہار نے بھی کہا وہ جو 40ویں دن جو افطار پروردگار کی جانب سے نازل ہوئی تھی، اسی کی وجہ سے جناب سیدہ کا اس دنیا میں ولادت ہوتی ہے۔ کیونکہ جب ایک مرتبہ افطار آئی ہے، جناب جبرائیل امین لے کر آ رہے ہیں، بڑا عجیب منظر ہے۔ وحی کے نزول کا جو منبع ہے نا جناب جبرائیل، یعنی سوچئے کہ سردار ملائکہ لے کر آ رہے ہیں، لینے والا ختم الرسول ہے، حبیب خدا ہے، دروازے پہ حفاظت کے لیے سید الاولیاء امیر المومنین کھڑے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جب تشت آیا ہے نا تو رسول خدا نے پوچھا، بس آپ کو سمجھانے کی غرض سے کہ سیدہ بعض اوقات نہیں سمجھ میں آئیں جنہیں سمجھ میں آنی چاہیے تھی، کہ وہ لے کر آ رہے ہیں تشت، تو رسول خدا نے پوچھا، کہا جبرائیل ما ہوا ہے کیا؟ کہا یا رسول خدا آج لا علمی، مجھے بھی نہیں پتا۔ جنہیں معلوم ہونا چاہیے وہ بھی کہہ رہے ہیں سیدہ کی عظمت عجیب ہے، کہہ رہے ہیں لا علمی، مجھے بھی نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے اس غذا کے محرم یا آپ ہیں یا علی ہیں۔ اور خود رسول خدا کا طریقہ کیا تھا؟ جب بھی غذا تناول کرنے لگتے تھے، کھانے لگتے تھے، تو اتنی مہمان نوازی تھی آپ کے اندر کہ ہمیشہ امیر المومنین سے کہتے، بھئی لے کے پالا تھا نا امیر المومنین کو، بچوں کی طرح پالا تھا، تو ہمیشہ ہر جگہ پر ساتھ ہوتے تھے۔ جب بھی کھانا کھانے لگتے تو علی سے کہتے تھے یا علی ذرا دیکھیے کوئی مہمان اگر گزر رہا ہو، کوئی مسافر، کوئی نادار، کوئی فقیر، کوئی تو ہوگا، وہ آئے ہمارے ساتھ کھانا کھائے، اکیلے کھانا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن آج مزاج رسالت بھی تبدیل ہے، کیا کہہ رہے ہیں یا علی دیکھنا دروازے پہ کھڑے رہنا، اندر کوئی نہ آئے۔ اور یہی تو آپ سوچئے زیر قصہ یہی تو لوگ تھے، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ جناب فاطمہ زہرا شہزادی کونین بلند تر صلوات۔ اب یہ بی بی اگر اجازت لیں بحیثیت ایک ماں کے کہ پروردگار مجھے مہلت دینا، میں اپنے بچوں کی خاطر واپس جاتی رہوں، میں ان کے غم میں شامل حال رہوں، میں ان کے مصائب میں ان کا ساتھ دے سکوں۔ ماں ہے نا، ماں بس ماں ہوتی ہے۔ کیا واقعی ہم نے دیکھا، کیا روایات سے واقعی پتہ چلتا ہے کہ بی بی نے بچوں کا ساتھ دیا؟ ہم مصائب نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن فقط سمجھیے کیسی ماں تھی۔ زندگی میں تو ہر ماں ہی بچوں کا خیال رکھتی ہے، گزرنے کے بعد بھی جس ماں نے خیال رکھا وہ فاطمہ ہے۔ ماں عجیب ہیں، روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ جب سید الشہداء جب وطن سے نکلنے لگے تھے تو روایت آپ کے ذہن میں ہوگی نا، ام ایمن نے کیا کہا تھا؟ کہیں گے ابھی نہ جانا حسین۔ تو مولا نے پوچھا، کہا پھوپھی اماں کیوں ابھی کیوں نہ جاؤں؟ کہ جب بھی کوئی سخت واقعہ پیش آنے والا ہوتا ہے نا، اس خاتون کے شور و شین کی آواز در و دیوار سے آنے لگتی ہے، اس بی بی کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے۔ کہتے ہیں مولا نے ایک مرتبہ پوچھا، کہا پھوپھی اماں کب آپ نے یہ آواز سنی؟ کہا جب آپ کے بابا علی ابن ابی طالب کو ضربت لگنے والی تھی نا، اس سے چند دن پہلے سے اس بی بی کے رونے کی آواز در و دیوار سے آ رہی تھی۔ جب آپ کے بھیا حسن مجتبیٰ کو زہر دیا جانے والا تھا، اس سے چند دن پہلے بھی اس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اور جب سے آپ نے ارادہ کیا ہے وطن چھوڑنے کا، اس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تب سے ساتھ ہیں۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا بعض وقت مرثیوں میں، نوحوں میں پڑھتے ہیں کہ تو جدھر جائے گا اے شبیر داور ساتھ ہے روح پیمبر روح زہرا ساتھ ہے۔ بی بی واقعاً ساتھ تھی۔ جناب زینب عالیہ معتبر ترین مقاتل میں کیا ہے، جناب زینب عالیہ کربلا پہنچ کر کیا کہہ رہی ہیں جناب سید الشہداء سے؟ خیمے میں ہیں، لیکن ایک مرتبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں بھیا حسین یہاں سے کوچ کر جائیے۔ امام حسین پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیوں؟ کہہ رہے ہیں پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔
اور بچے ایسے جناب سیدہ کے 50 سال پہلے جناب سید الشہداء نے ماں کے رونے کی آواز سنی تھی. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے بھئی 50 سال پہلے ہی شہید ہوئی تھی نا جناب سیدہ, لیکن 50 سال بعد بھی ماں کے رونے کی آواز کو شناخت کر گئے. کہا پہچانا نہیں زینب, اماں آ گئی ہیں. اور تب بھی ساتھ تھیں. جب شمر اپنے خنجر چلا رہا تھا تو ہمیں معتبر ترین روایات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روح جناب رسول خدا, روح امیر المومنین سے کیا کہہ رہی تھی, یا علی روح سیدہ کو حسین سے جدا کر دیجئے ورنہ حسین کی روح نکلے گی نہیں. اور یہ ماں تب بھی ساتھ تھی جب کیا کہا تھا خولی کی بیوی نے, زوجہ نے کیا کہا تھا, ہمارے گھر کے تندور میں حسین کا سر تھا اور ایک ہماری آسمان سے اتری تھی, اور ایک بی بی نکل کے کہہ رہی تھی حسین میں نے تجھے اس لیے پالا تھا کہ تیرے سر کو تندور میں رکھا جائے. تب بھی ساتھ تھی, تب بھی ساتھ تھی. جب شام کے زندان میں سید سجاد سے شامیوں نے کیا کہا, کہے قیدی اپنی عورتوں کو گن کے اندر کیا کر, رات میں کوئی بی بی باہر رہ جاتی ہے اور یہاں گریا کرتی ہے. اور جناب سید سجاد کیا کہہ رہے تھے, یہ قیدی عورتوں میں سے کوئی نہیں ہے, یہ میری دادی ہیں جو یہاں باہر بیٹھ کے کہتی ہیں میری اولاد نے کون سا قصور کیا ہے, تم نے انہیں زندان میں رکھا ہوا ہے. اور اگر میں اور آپ عزادار بحیثیت ایک عزادار کی میں سوچوں, ہاں یہ اس وقت کا وقت تھا نا, تب تھا جب کربلا ہو رہی تھی, جب راہ کوفہ و شام میں بچے تھے تب بی بی آتی تھی. لیکن ابھی بھی ایسا ہی ہے, بی بی صدیوں سے جو ماں کا رشتہ نبھا رہی ہے نا, تو حقیقتاً ایسا ہی ہے. آپ کی فرش عزا پہ سیدہ آتی ہیں. ہم بعض اوقات سوچتے ہیں شاید ہم بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں, جذباتی ہو جاتے ہیں, ہم ایسی ایسی بات کہہ جاتے ہیں. حقیقتاً ایسا ہی ہے. مجھے آخر میں یقیناً درس لینا ہے, لیکن پہلے تھوڑا سوچئے کس ماں کے محضر میں آئیں, کس ماں کے محضر میں آئیں. یہ جذباتی گفتگو نہیں ہے. آیت اللہ تہرانی کیا کہتے ہیں کہ میں نے روز عاشور, بہت مشہور واقعہ, کتنی مجالس پڑھی, ایک مرتبہ رات کو خواب میں میں نے دیکھا جناب سیدہ آئی ہیں. کہ یہ جو پورا دن تم مجلسیں پڑھتے رہے, وہ جو بچوں کی مجلس جا کے پڑھی تھی نا, اس مجلس کو میں نے قبول کر لیا. وہ تم نے خلوص سے پڑھی تھی, لیکن تہرانی مجلس تو پڑھ لی, وہ چائے نہیں پی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. ہم سمجھتے ہیں جذباتی گفتگو ہے, ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم حقیقتاً کب جناب سیدہ آپ سے پہلے آ کر یہاں بیٹھتی ہیں اور کس نے یہ نیاز آ کر بنائی ہے, یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. شاید اسی لیے ملائکہ پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بی بی کا وجود مقدس ہر جگہ منتظر رہتا ہے عزاداروں کا. اور فقط یہی نہیں, اب سوچیے یہ سارے واقعات ہم نے سنے ہوئے ہیں. ذاکر سے سید الشہداء نے آ کر خواب میں کیا کہا تھا, شب جمعہ ہو میرا حرم ہو, علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. کیوں؟ شب جمعہ میری ماں آتی ہے. اور سب سے بڑا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں, ماں کس کس حسین کے عزادار کی خاطر کہاں کہاں جاتی ہے یہ ماں. یہ ماں کون سی عظیم ماں ہے, سوچئے. بہت بڑا واقعہ, بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے, اسے بڑے معتبر علماء نے بیان کیا ہے. 2 بھائی تھے قم میں, غالباً تہران میں. ایک عالم دین تھا اور ایک تاجر تھا. جو تاجر تھا اس کا انتقال ہو گیا. انتقال سے پہلے تاجر بھائی نے عالم بھائی سے کہا, میں وعدہ کرتا ہوں قبر میں جو ہوگا میں تجھے آ کر بتاؤں گا. اب وعدہ کر لیں, مومن تو پروردگار بھی خیال رکھتا ہے ان چیزوں کا, مہلت دی جاتی ہے. کہ میں وعدہ کرتا ہوں خواب میں آ کر تجھے بتاؤں گا میری قبر میں کیا ہوا ہے. کہ وہ تاجر بھائی ایک مرتبہ جب انتقال کر گیا, کافی عرصہ گزر گیا, خواب میں نہیں آیا عالم بھائی کے. اس نے کہا نہیں, مجھ سے وعدہ کیا تھا, آیا کیوں نہیں ہے میرے خواب. کچھ عرصے کے بعد بھائی خواب میں آیا تو ایک مرتبہ عالم بھائی نے پوچھا, کہا کیا بات ہے, تم میرے خواب میں اتنے عرصے بعد آئے, تم نے وعدہ کیا تھا. کہا چھوٹ اب ملی ہے. کہا حالانکہ تم عمل کے اعتبار سے بڑے اچھے تھے, تو پھر اب چھوٹ کیوں ملی ہے. کہا اپنے حصے کا واجب حج کر کے نہیں گیا تھا. حج بڑا اہم ہے, کبھی کبھی انسان ان چیزوں کے اوپر, واجبات کے اوپر غور کیجیے. اور بالکل بعین ہی جیسے ہمیں روایات میں کہا گیا ہے نا, یہ جو ائمہ اطہار نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر واجب تھا حج اور کر کے نہیں گئے تو فرشتے کیا کہہ کر اٹھائیں گے قبر میں, کہ کیسے آئے ہو, تم یہودی آئے ہو یا عیسائی آئے ہو, مسلمان تو آئے نہیں. بعین ہی بالکل اسی طرح کہتے ہیں وہ تاجر بھائی کیا کہتے ہیں اپنے بھائی سے, کہ جب گیا ہوں قبر میں تو حالانکہ اتنے سارے دوسرے اعمال موجود تھے, لیکن ملائکہ جب قبر میں سوال و جواب کے لیے آئے تو سب سے پہلے یہی سوال کیا, کیسے آئے ہو, کیسے آئے ہو, عیسائی آئے ہو, یہودی آئے ہو, کیونکہ اپنے حصے کا واجب حج تو تم نے کیا نہیں.
کہنے لگے جب میں نے ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا کہ یہ تو بڑا عجیب ہو گیا، سارے اعمال دھرے کے دھرے رہ گئے، ایک واجب حج نہیں کیا تھی تو میں پھنس گیا ہوں، اب یہ کیسے ہوگا؟ اور پیچھے وصیت بھی کر کے نہیں آیا لواحقین کو، ورثاء کو. یہ دیکھیے سوچیے وصیت کتنی امپورٹنٹ ہے نا. کہیں گے ورثاء کو وصیت کر کے بھی نہیں آیا کہ میرے حصے کا حج کر دینا، مال تو چھوڑ کر آیا تھا کہیں دیتا، اب کیا ہوگا، یہ تو میں پھنس گیا، قیامت تک کے لیے پھنس گیا. کہیں گے ابھی سوچ ہی رہا تھا تو مجھے دنیا میں ایک عادت تھی. تاجر کیا کہہ رہے دنیا میں مجھے ایک عادت تھی، جب بھی کسی مشکل میں پھنستا تھا تو میں کہہ دیتا تھا یا زہرا اغثنی، اے بی بی مدد کیجئے. حسب عادت. وہ کہتے ہیں نا کہ قبر میں انسان کی عادات مجسم ہو جائیں گی، جو عادت رہی ہے دنیا میں وہاں پر مجسم ہو جائے گی، وہ آپ کے سامنے آئی. کہتے بالکل جیسے مجھے دنیا میں عادت تھی ایسے ہی میں نے کہہ دیا قبر میں بھی یا زہرا اغثنی، اے بی بی میری مدد کیجئے، میں تو پھنس گیا ہوں. کہیں گے کہہ ہی رہا تھا، کہاں انسان کی سوچ ہے کہ خود بطول عذرا آ جائیں گی. میں نے دیکھا کہ واقعاً سیدۃ النساء میری قبر میں آ گئی. کہیں گے فرشتے وہ جس بی بی کے گھر میں ملائکہ آ کر خدمت کرتے ہوں، کسی قبر میں آ جائے، کب ملائکہ تو ایک طرف محترم ہو کر احترام سے کھڑے ہو گئے اور بی بی میری قبر میں موجود ہیں، ملائکہ سے پوچھ رہی ہیں کیا بات ہے، کیوں پھنسایا ہوا ہے؟ یہ میرے حسین کا عزادار ہے. ماں ہوتی ہے کہ میرے حسین کا عزادار ہے، کیوں روکا ہوا ہے تم نے اسے؟ کہا بی بی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن حج کر کے نہیں آیا، اپنے حصے کا واجب حج تھا، حج کر کے نہیں آیا. کہا اچھا تم چھوڑو گے نہیں تو بلاؤ علی ابن ابی طالب. کہیں گے ابو الحسن کو بلاؤ. کہتے ہیں میں ابھی جناب سیدہ کو اپنی قبر میں دیکھ کر حیران تھا کہ اتنے میں امیر المومنین بھی آ گئے. سوچئے جب ماں کو جلال آ جائے اور سیدہ جیسی ماں کو جلال آئے، بچوں کی محبت میں ان کے چاہنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑی. کہا ابو الحسن کو بلاؤ. کہتے مولا مسکراتے ہوئے کہا سیدہ کیا بات ہے، البتہ آپ کو جاننا چاہیے دین کی اتنا اہم جزو ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے تھا. گھر میں عالم موجود ہے، اس کو ہی نہیں پتا ہوگا. عزادار اگر حسین ہے تو سب سے پہلے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ عبادات واجب کیا ہے، اس کو کر کے آنا چاہیے تھا. اتنی عزا کی حسین کی تو کیوں نہیں کر کے آیا؟ امیر المومنین آ کر جناب سیدہ سے عذر خواہی کر رہے ہیں. کہا نہیں اسے کر کے آنا چاہیے تھا. کہتے ہیں اچھا آپ نہیں چھوڑیں گے؟ کہ میرے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے. جناب سیدہ اس تاجر کے لیے کہاں پر کس دقت کو برداشت کر رہی ہیں. کہتی ہیں ایک مرتبہ ملائکہ سے کہہ رہی ہیں میرے بچوں حسن حسین کو بلاؤ. کہیں گے میں عجیب محو حیرت ہوں کہ میری قبر میں جناب سیدہ امیر المؤمنین اور اتنے میں حسن و حسین بھی آ گئے. کہیں گے جب امام حسن و حسین آئے تو جناب سیدہ نے کیا کہا؟ کہا بڑا عزادار ہے آپ دونوں کا، بڑا عزادار، بڑا چاہنے والا ہے اور اسے چھوڑا نہیں جا رہا جب تک اس کا واجب حج اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھ دیا جائے. اب کی بار جو آپ اپنا حج کرنے جائیں تو اس کے نامہ اعمال میں لکھیے گا. اور یہ عزادار حسین بچ جانا چاہیے. ایک ماں اپنے بچے کے عزادار کے لیے کتنی تگودو کر رہی ہے. کوئی حیرت ہے کہ یہ بی بی آتی ہیں ہم سے پرسہ لے کر جاتی ہیں، حقیقتاً یہ ماں کیا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے. اس ماں نے بڑی محبت کی اپنے بچوں سے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بڑا خیال رکھا، ہر چیز کا. کل ہم آپ کے سامنے کہہ رہے تھے یعنی ایک ایک چیز. ٹائم ٹیبل کیا معنی رکھتا ہے اس وقت میں کہ جب جناب سیدہ کتنی غربت کے عالم میں اس دنیا سے جا رہی ہیں، بچے حسن و حسین ہیں، ماں سیدۃ النساء ہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ماں ہوتی ہے. پھر بھی کہتے ہوئے جا رہی ہیں فضا میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا. جاتے جاتے علی ابن ابی طالب سے کیا کہہ رہی ہیں؟ ابو الحسن سب کچھ میں نے آپ کو وصیت کر دیا، میں نے یہ تو آپ کو بتایا ہی نہیں. زینب کو آپ سے حیا آتی ہے، جب بعد میں میری بچی روئے تو آپ اسے رونے دیجئے گا، اسے تنہائی دیجئے گا تاکہ میری بچی رو سکے. آپ سے حیا کرتی. کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ رہی ہیں، ان کے ٹائم ٹیبلز کا. کیونکہ بھلے ماں بطول عذرا ہو، خاتون جنت ہوں، بچے جوانان جنت کے سردار ہوں اور بیٹی ثانیہ زہرا ہو، لیکن ماں ہوتی ہے. میں آپ سے اگر سوال کروں، اگر بہت جلدی میں، اس کا مجھ سے کیا ربط ہے؟ عظیم ترین ماں اس دنیا سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کر بی بی چلی گئی. مسلسل ہم آپ کے سامنے کہتے رہے
کہ اس تمام گفتگو سے، 3 دن کی مستقل گفتگو سے مجھے کیا سیکھنا ہے کہ جناب سیدہ نے میرے لیے بہترین پیغام یہ چھوڑا ہے کہ کبھی انتظار مت کرنا یہ پوزیشن ملے گی اور فلاں چیز مجھے ہوگا اور یہ مرتبہ ملے گا تب جا کے I will prove who I am. I will show the world I am شیعہ علی. جناب سیدہ نے ایک چھوٹے سے گھر سے بتایا کہ سب سے بہترین شیعہ علی میں خود ہوں. جناب سیدہ سب سے پہلی شیعہ علی جنہوں نے علی کے عشق میں شہادت کو قبول کیا. گھر سے نکلی اور گھر سے، ایک چھوٹے سے گھر سے ہمارے لیے پیغام کیا چھوڑا ہے؟ You have to make the most of whatever you've got. جو کچھ بھی ملے اسی پہ ہی کام کرنا ہے. Whatever opportunity you have اسی کو آپ نے بام عروج دینا ہے. جو کچھ ملا ہے it could be anything. میں شاید اور شاید فقط صرف اور صرف عزا کے لیے گھر سے نکلتی ہوں تو جب آپ فرش عزا پہ آئیں تو خیال رکھیے دائیں کون بائیں کون، یہ سامنے کون بیٹھا ہے، یہ کون افراد ہیں کہ جن کے ساتھ میں آ کر یہاں معاشرت کر رہی ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. میک دا موسٹ آف وٹ یو گاٹ. لیکن اگر آج کی گفتگو جو ماں کے اوپر ہے، میں اور آپ اس گفتگو کو دیکھتے ہوئے میں اگر اس سے کوئی درس لینا چاہوں، what is it in for me؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ عظیم ترین ماں عظیم ترین بچوں کی ذمہ داری ادا کر کے چلی گئی. ایک ماں باپ آپ کو بھی تو ملے ہیں، ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے. احترام والدین بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ ایک شاخ تھی جو رہ گئی 3 دن، اس کے اوپر بعض اوقات توجہ کیجئے، توجہ کیجئے. اس ماں کی عظمت امام حسن و حسین نے، جناب زینب عالیہ، جناب ام کلثوم نے کتنی کی ہے، کتنی کی ہے. ہم بھی بعض اوقات سوچیں یہ ماں باپ کی جو ذمہ داری ہمیں ملی ہے ہم نے کیا کرنا ہے. جانتے ہیں آپ، جلدی سے گزرنا ہے. ائمہ اطہار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی ماں باپ کا احترام صحیح طور پہ نہیں کرتا، نافرمانے والدین. نافرمانے والدین، تھوڑی دیر کے لیے رکیں. بعض اوقات لوگ اکثر سوال کرتے ہیں نافرمانے والدین کی کیٹیگری کیا ہے، یعنی آپ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں. خدا کی قسم کچھ چیزیں ایسی ہیں دین کے اندر کہ جن کی باقاعدہ ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی. آپ بیٹھے صفوں کے صفحے لکھ سکتے ہیں، آپ باقاعدہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. اور اگر میں اسے اختصار کے ساتھ بچوں کی خاطر اگر میں پیش کرنا چاہوں کہ نافرمانے والدین کیا ہوگا، اس کو میں کسی احاطے میں لے کر نہیں آ سکتی. there is no boundary. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ماں باپ کا جو غیر محترم ہے، نافرمانے والدین ہے، وہ کیا ہوگا. میں بس قرآن کی اس آیت سے واقف ہوں جہاں پر پروردگار کہہ رہا ہے ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا. اب جب اف نہیں کرنا تو نافرمان سارے خود ہی نکال لو، خود دیکھ لیجئے تفصیل کیا ہوگی. پھر اف نہیں کر سکتے تو باقی کی پھر کیا کیٹیگری ہے، نافرمانے والدین کی پھر کیا کیٹیگری ہے. بہت وائڈ ہے، بہت وسیع ہے. انسان سوچے بعض اوقات. ائمہ اطہار فرما رہے ہیں نافرمانے والدین پہ کس کس کی لعنت ہے؟ خدا کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، زمین و آسمان کی لعنت، انبیاء کی لعنت. اس کی نماز و روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں، اس کی زیارات قبول نہیں ہے، اس کا خمس و زکوٰۃ دیا ہوا قبول نہیں ہے، اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہوا قبول نہیں ہے. رکھو اپنے پاس، قبول نہیں ہے. عجیب ہے، یعنی ایک ہوتی ہے عبادت کے انسان کی اپنے کسی عمل کی وجہ سے میں اسے قبول نہ کر پاتا ہوں. مثال کے طور پہ میں نے نماز پڑھی اور میں نے رکوع سجود صحیح طرح نہیں کیے، پروردگار نے کہا دیکھ you made your own mistake, I won't be accepting it. بعض اوقات وہاں عبادت جاری ہے پوری کامل پرفیکٹ، پروردگار کہہ رہے ریجیکٹ، جاؤ نہیں سگنیچر ہو رہے، بالکل پرفیکٹ ہے I won't accept it. کیوں؟ روح نماز نہیں ہے. اور روح نماز کیا ہے؟ جس مخلوق کے ساتھ رہتے ہو اس کے تو حقوق ادا کرو، خالق کے حق بعد میں دے دینا. اور مخلوق میں سب سے زیادہ افضلیت اور فوقیت اور سب سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ والدین کے ہیں. والدین کے ہیں. ہم نے پہلے دن آپ کے سامنے ایک جملہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ اگر میں نے مثال کے طور پہ، اس دن ہم نے تربیت کے اوپر بات کی تھی، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ والدین کی احترام کرنا. نہ کیا میں نے، اس دن ہم نے کہا تھا کہ میں نے اگر تربیت نہ کی تو کیا ہوگا. تو آپ کے سامنے ایک جملہ پیش کیا تھا کہ بعض اوقات شریعت معاف کر دے گی، فطرت معاف نہیں کرے گی. It will always happen. What goes round comes round. احترام والدین کیا ہے؟ بس 2 آپ کے سامنے مجھے جلدی سے واقعات پیش کرنے ہیں.
واقعات سے انسان کو چیز زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر میں آپ کے سامنے احادیث کی احادیث فرامین کے فرامین پیش کرتی رہوں بعض اوقات اثر نہیں ہوتا ہے. پہلا، رسول خدا کا صحابی، رسول خدا کا اپنا صحابی ہے اور آخری وقت ہے. کہتے ہیں اصحاب ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے آئے، کہا یا رسول خدا آپ کا جو صحابی ہے آخری وقت میں ہے لیکن اس سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادا نہیں ہو رہا، کلمتین شہادتین جو ہے وہ ادا نہیں ہو رہے ہیں، جلدی آئیے. کتنا معتبر صحابی ہوگا، رسول خدا دوڑتے ہوئے گئے. یعنی ایسا صحابی ہے جس نے رسول خدا کے ساتھ معاشرت کی، اٹھا بیٹھا ہے، کھایا پیا ہے، غزووں میں آپ کے ساتھ گئے، جہاد کیا ہے، پتہ نہیں کس کس منزلت پہ فائز ہوگا. رسول خدا دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے. وہاں پہنچے، ایک مرتبہ دیکھا، کہا اچھا کہو اس سے، باقی شاید ساری گفتگو ہی نہیں کر رہا. کہیں گے نہیں باقی ساری تو گفتگو کر رہا ہے، کہہ رہے میں وصیت کو یاد رکھنا. جب ہم کہہ رہے ہیں شہادتین ادا کر تو شہادتین ادا نہیں کر پا رہے. اور رسول خدا ہر ایک کے لیے ایسے ڈاکٹر ہیں، وہ حکیم، اصل حکیم وہی. کہتے ہیں حکیم کی نگاہ نے پورے حجرے کے اندر، پورے کمرے کے اندر ایک مرتبہ نگاہ ڈالی. کہتے ہیں جب ایک مرتبہ حکمت کی نگاہ ڈالی، کہا کہاں ہے، کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے شہادتین ادا نہیں کر پا رہا اپنی زبان سے. دیکھا کونے کے اندر، کمرے کے کونے میں ماں بیٹھی ہے. رسول خدا گئے، ایک مرتبہ پوچھا، کہا کیا بات ہے، راضی ہو نا بیٹے سے؟ کہا نہیں راضی نہیں. رسول خدا نے کہا کیوں راضی کیوں نہیں ہو؟ ماں تو ایسی ہے کہ جس کی محبت سے پروردگار نے اپنی محبت کا تقابل کیا ہے، کیوں راضی نہیں ہو؟ کہ مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا تھا، یعنی جو الفاظ تھے سخت تھے، سختی سے بات کرتا تھا مجھ سے، مجھے پسند نہیں، میں راضی نہیں. اب رسول خدا وہاں بیٹھ کر اس کو درس دیتا ہے، درس کا ٹائم نہیں، وہاں موت قریب ہے. رسول خدا نے بڑا عجیب کام کیا. کل کے اصحاب کی طرف اشارہ کیا، کل کے لکڑیاں لے آؤ جلا دو اسے. ماں ہوتی ہے. کل ایک مرتبہ پلٹی رسول خدا کی جانب، کل کیوں یہ کیا کر رہے ہیں، جلا کیوں رہے ہیں؟ کل کے بعد میں بھی تو جلنا ہی ہے، یہیں جلا دیتے ہیں. کل کیوں بعد میں کیوں جلے گا؟ کبھی وہاں جا کر جہنم میں ہی جلے گا نا. کل کیوں ماں؟ اب ماں دیکھیے، یعنی دل اس کا ٹھیس پہنچی ہوئی ہے، تکلیف میں ہے، لیکن پوچھ کیا رہی ہے، کہہ رہی ہے نہیں ایسے کیسے ہو سکتا میرا بیٹا جہنم میں جلے. آپ کا صحابی، آپ کے لیے اس نے دین کو قبول کیا، جہاد کیا، آپ کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، وہاں جا کر جہنم میں کیوں جلے گا؟ رسول خدا نے کہا جب ماں ہی راضی نہیں ہے تو پھر میں راضی ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جہنم میں ہی جلے گا نا، یہیں جلا دیتے ہیں. کہیں گے جیسے ہی رسول خدا نے بس اتنا کہا اچھا کل نہیں ہے، اچھا بس معاف کیا میں نے اس کو، ادھر معاف کیا، ادھر وہاں سے آواز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہے صحیح، ایسا ہی ہے. یہ پروردگار نے کیا رکھا ہوا ہے، شریعت معاف کر دے گی لیکن فطرت معاف نہیں کرے گی. ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے ہمارے جسم میں کچھ ایسی تبدیلی آتی ہے کہ آخر میں یہ جسم، یہ روح پروردگار کے لائق رہتی نہیں. ہم کل آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ جہنم کا مطلب ہے خدا سے دوری، جنت کا مطلب ہے خدا کی لقاء، قریبی. پروردگار کہہ رہے میری قربت نصیب ہی نہیں ہوگی اس کو جو نافرمانے والدین ہو. جنت خدا کی قربت ہے، اور نافرمانے پروردگار کے لیے، نافرمانے والدین کے لیے پروردگار نے کیا کہا کہ جو نافرمانے والدین ہوگا 500 سال کی مسافت سے پہلے جنت کی خوشبو آتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی. یعنی میری قربت تو کجا، میری لقاء کو تم کہاں پاؤ گے، خوشبو بھی نہیں آئے گی، خوشبو نہیں آئے گی. انسان غور کرے. اب یہ جو مستقل میں کہے جا رہی ہوں کہ شریعت معاف کر دے گی، فطرت نہیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو بچے نے دیکھا ہے اس نے وہی کرنا ہے، بس آخری بات ہے. ایک چینی روایت ہے، چائنا میں بڑی مشہور یہ قصہ ہے، ان کے بڑے عجیب سے قصے ہیں. بڑی جو ہے وہ ماں باپ کے احترام کی قائل قوم ہے. اب دیکھیے کہ بعض اوقات دوسرے لوگوں سے سیکھنا چاہیے، اسی لیے امیر المومنین نے کہا یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو چائنا میں ایکچولی دے آر ریئلی پیرنٹ لونگ نیشن. تو ان کے یہاں ایک بڑی اچھی سی سٹوری بڑی مشہور ہے کہ ایک بیٹا ایک بڑی برسات کی رات میں، گہرا اندھیرا ہے، باپ کو اپنی کمر پہ لاد کے لے کر جا رہا ہے، ندی کے پاس آیا تو باپ نے آواز دی، کہنے لگے وہ گہری جگہ پہ جا کر، یہاں جہاں پانی کم ہے وہاں تکلیف زیادہ ہوتی ہے. بلکہ بیٹے نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا. کہ جو تو کرنے والا ہے میں کر چکا ہوں. کہنے لگا کیا کر چکے ہیں؟ کہ اسی کسی برسات کی رات میں
کوئی سی تاریک رات میں بھی اپنے باپ کو اپنی کمر پہ لاد کے لایا تھا اور اسی ندی میں گہری جگہ پر جا کر ڈبو دیا تھا. جب میں اس کی خدمت کے زیادہ خدمت نہیں کر پا رہا تھا میں ندی پہ لے کر آیا اور اس کو ڈبو دیا تھا. کہیں لیکن بس اتنا تجھ سے درخواست کر رہا ہوں کہ گہرے پانی میں ذرا کم تکلیف ہوتی ہے، یہاں مت کیجیے. کہتے ہیں بیٹے نے ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھا، جو اس شاہراہ سے ہوتا ہوا آ رہا تھا اس کی جانب دیکھا تو باپ نے پوچھا کہا پلٹ کے کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہیں میرا بیٹا تو نہیں دیکھ رہا، کیونکہ پھر کچھ سالوں بعد میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. ہے یہی انسان جو کرتا ہے اس نے پلٹ کے ضرور آنا ہے. اور ماں باپ کا احترام یا ان کی نافرمانی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمیں متعدد روایات فرامین ائمہ اطہار معصومین علیہ السلام سے پتہ چلتا ہے یہ وہ ایک عمل ہے حتماً جس کا بدل اس دنیا میں دیکھ کر جاؤ گے. اور ماشاءاللہ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن میں کیا کروں، میری عادت ہے مسکرانے کی. کچھ ایسا ہے نا ایک فقرہ کہ مجھے کہنا ہی ہے، یہ بات میں ضرور کہتی ہوں کہ عموماً خود رسول خدا نے کہا کہ بیٹی سب سے اچھی اولاد ہوتی ہے، کیونکہ فرما بردار ہوتی ہے ماں باپ کی اور ماں باپ کا درد رکھتی ہے. تو بیٹیوں کے مجمع میں ہوں، خواتین کے مجمع میں ہوں، شاید یہاں پر اتنا زیادہ سوٹیبل نہیں کہ یہ سب چیز کہا جائے. البتہ ایک ہماری دکھتی ہوئی رگ ہے، اپنے ماں باپ کے لیے ہم بہت خلوص رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں، لیکن ایک ماں باپ ہمیں کسی رشتے کے اعتبار سے بھی مل جاتے ہیں. وہ ہے ساس سسر. ایک بات میں نے کبھی کہی تھی، اگر مجھے صحیح طور پہ یاد آ جائے، واقعاً آخری بات، کہ بعض اوقات کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ تکلیف مجھے ہی کیوں، یہ مجھے مل گئے ساس سسر ایسے. میں نے کہا کبھی اسے پازیٹیو انداز میں بھی دیکھیے نا. ہم لوگ کیوں ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے، یہ سوچیے آدھا بھرا ہوا ہے. پازیٹیو تھنکنگ. یہ مت سوچیے مجھے کیوں ایسے والدین یا ایسے ساس سسر مجھے کیوں ملی. یہ سوچیے آپ میں ایسی کون سی کوالٹی تھی کہ جسے دیکھ کر ان والدین کو، ان ساس سسر کو پروردگار نے آپ ہی کے در پہ عنایت فرمایا. شاید ان کی کوئی ضرورت ہے جو آپ ہی سے صرف پوری ہو سکتی ہے. آپ ہی کے اندر کوئی ایسی صلاحیت تھی کہ جسے دیکھتے ہوئے پروردگار نے عنایت فرمایا. اور یہ حقیقت عنایت ہوتی ہے خدا کی. کسی کا آپ کے پاس موجود ہونا خدمت کے لیے یا آپ کو عنایت کیا جانا یہ خدا کا ایک تحفہ ہے. تحفہ ہے خدا کا. یعنی فری میں بیٹھے ہوئے آخرت کماؤ. ہم لوگ سوچتے ہیں باہر جائیں گے اس طرح سے ہم خدمت کریں گے عزاداروں کی اور میں یہ چیریٹی ورک کروں گی. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. باہر جا کے مت کیجئے. وہ جو دو ماں باپ ملے ہیں تحفتاً رشتے کے بدلے میں، ان کی خدمت کر لیجئے. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے چیریٹی ول بی دیر. آپ بہت سارا اچھا کام کر لیں گے اور اس کے عوض میں کیا ملے گا یہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے. کوئی بھی نہیں جانتا. ہم نے بڑے بڑے علماء کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے ملا. خود آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آغا رہبر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سب کچھ جو ملا جو دنیاوی اعتبار سے ہے کہیں اس لیے کیونکہ 4-5 سال میں نے ماں باپ کی خدمت کے لیے وقف کیے تھے. میں ہر چیز سے دور ہو گیا تھا. کہیں گے جب ایک مرتبہ 4-5 سال بعد خدمت کر کے ماں باپ کی فارغ ہوا کیونکہ دونوں کا انتقال ہو گیا تو ایک مرتبہ دوبارہ سے عمل کے میدان میں ہے تو میں نے سوچا لو ایک مسجد کی امامت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. کتابچے لکھ لیا کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. لوگوں کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز کر لیتے سب کچھ ختم ہو گیا. اب مجھے کیا ملے گا؟ پھر سوچا نہیں ماں باپ کی خدمت کر لی کافی ہے. کہیں گے پھر ماں باپ کی خدمت کے بعد پروردگار نے مرجع تقلید بھی بنا دیا، رہبر بھی بنا دیا. مجھے جہاد کیا میں ایسی منزلت پہ فائز ہوں کہ جس کا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. حقیقتاً صرف اور صرف اس لیے ملا کیونکہ میں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے. آپ سوچئے اس مقام پر فائز شخص بھی کہہ رہا ہے یہ سب کچھ ان کی وجہ سے. کہیں آپ نے کسی کو کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا یہ سب کچھ اس لیے ملا کیونکہ ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا. ماں باپ کی خدمت کریں گے واقعا جن کی خدمت پر آپ مامور ہیں نا اس کے عوض میں پروردگار دیتا ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات اولاد ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو خدمت کرنی پڑی اس کے عوض میں خدا دے گا. ماں باپ کی خدمت بڑا عظیم ایک مرتبہ ہے، اسے ضائع نہیں کیجیے. ابھی ایک جگہ ہم کہہ رہے تھے opportunities will not strike again and again. بار بار نہیں ملیں گے چانس. خدا بعض اوقات دے دیتا ہے، لیجیے اس کی قدر کیجیے. یہ ماں باپ جنہیں ملے تھے امام علی جناب سیدۃ النساء جس اولاد کو ملے تھے عجیب ہوا اس اولاد کے ساتھ.
کہ کسی نے کہا کہ کربلا میں اور مدینے میں فرق کیا ہے؟ کربلا اور مدینے میں فرق صرف اتنا ہے کہ کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا ہے، لیکن مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا ہے۔ ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں پاکستان کے، وہ کہتے ہیں اپنی مجلس میں، کہنے لگے میں پنجاب میں کسی گاؤں میں مجلس پڑھ رہا تھا جناب سیدہ پہ، تو کہتے ہیں میں نے یہی تذکرہ کیا کہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ میرے لیے سب سے دردناک یہ کہ میں نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا جیسے بیٹے کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ کہیں گے بعد میں ایک آدمی آیا میرے پاس، کہنے لگے آغا آپ نے آج جو مصائب پڑھے ہیں، میری اپنی زندگی میں ایک واقعہ ہوا، کہیں گے میں بیوی کے ساتھ میری لڑائی ہوئی، میں نے بیوی کو تھپڑ مار دیا۔ کہیں گے تھپڑ مار دیا، کچھ دن بعد مجھے خیال ہے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، تو بہت غلط بات ہے، مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ کہیں گے بیوی سے میں نے معافی مانگی، کہا مجھے معاف کر دے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ کہیں گے بیوی نے پلٹ کے بڑا عجیب جملہ کہا، کہیں گے کوئی بات نہیں۔ بیوی نے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں، میں تیری بیوی ہوں، تیری زوجیت میں ہوں، تو دوبارہ غصہ آئے گا تو دوبارہ مارے گا، میں نے کہیں نہیں جانا، ہاں البتہ جب اگلی بار غصہ آئے تو مجھے مارے تو بچوں کے سامنے مت مارنا، جب سے تو نے مجھے مارا ہے میرے بچے خوف زدہ ہو گئے۔ یہ جو ہم نوحوں میں سنتے ہیں نا کہ جناب زینب عالیہ ڈر گئی تھی، کتنی ڈر گئی ہوگی یہ بچی۔ بی بی نے اپنے اصل زخم حالانکہ بچوں کو دکھائے ہی نہیں تھے، اپنا رخ دیوار کی طرف کر کے رکھتی تھی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ کس رخ انور کے اوپر تماچا مارا گیا ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں جب تماچا مارا گیا تھا نا گلی میں جناب سیدہ کو، کہا ایک رخ پہ تماچا مارا، دوسرا رخ دیوار پہ جا کے لگ گیا، کہا فقط نشان ایک رخ انور پہ نہیں بلکہ دونوں پہ تھا، کبھی بھی اپنے چہرے کو چھپاتی رہتی تھی میرے بچے نہ دیکھ لیں۔ ان بچوں نے اپنی ماں کو مستقل کتنی اذیت میں دیکھا ہوگا۔ جب بھی بی بی جاتی تھی نا بیت الحزن جاتی تھی، حسن و حسین کو ساتھ لے کر جاتی تھی، ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ اس مجلس میں کیا ہوتا تھا، بس اتنا پتا ہے امام حسن و حسین ماں کے آنسوؤں کو صاف کرتے رہتے تھے اور کہتے رہتے تھے اماں کون سے زخم ملے ہیں تیرا رونا ختم نہیں ہوتا۔ میں یہ روایت نہیں پڑھتی کیونکہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا ہے، لیکن آج پڑھنا بنتا ہے کیونکہ بی بی کی اولاد کا تذکرہ ہے، ماں کا تذکرہ ہے نا۔ جب علی ابن ابی طالب نے بطول عذرا کے جنازے کو تیار کر دیا تو کہتے ایک مرتبہ صحن خانہ میں لا کر رکھا، اب اچانک خیال آیا کہ ارے بطول عذرا کے بچے یتیم ہو گئے، کہتے مولا نے آواز دی، کہا اے بطول عذرا کے یتیموں ماں سے رخصت ہو لو، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اپنی آوازوں کو ذرا آزاد چھوڑیے، بطول عذرا کو مل کے ایک مرتبہ بطول عذرا کو پرسہ نہیں بچوں کو پرسہ دیتے ہم آگا۔ کہا اے بطول عذرا فاطمہ کے یتیموں ماں سے آ کر ودا لے لو۔ کہتے حسن مجتبیٰ اپنی عادت کے مطابق آئے، سینے سے لپٹا لیا، کہا اماں بولو گی نہیں آپ کا حسن آیا ہے۔ کہا جناب زینب عالیہ آئی، ایک مرتبہ سرحانے کے طرف جا کر کھڑی ہو گئی، آواز دی، کہا اماں آپ کی بیٹی زینب آئی ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے جو ماں تک پہنچ ہی نہیں پا رہی، وہ فقط کہہ پا رہی ہے اماں، اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے نام حسین ہے، وہ نہ سینے کی طرف گیا نہ سرحانے کی طرف گیا، پائنتی کی جانب گیا، قدموں کو پکڑا، کہا اماں اب بھی نہیں بولو گی تیرا حسین آیا۔ کہتے ہیں مرتبہ جناب امیر المومنین نے دیکھا بچے ودا ہو رہے ہیں، لیکن کیا دیکھا، حسین دور جا کے کھڑے ہو گئے، مزاج حسین۔ علی کہتے ہیں میں گیا، دو زانو ہو کر بیٹھا، میں نے پوچھا، کہا حسین ماں کو خدا حافظ نہیں کہو گے؟ کہا نہیں، اماں نہیں بول رہی تو نہ صحیح، اب میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک اماں نہ بلائے۔ مولا کہتے ہیں خدا کی قسم بطول عذرا کے جنازے میں لرزہ آیا، بدنے کفن ٹوٹ گئے،
दोनों हाथ निकले, आवाज दी आजा हुसैन, आजा माँ लौट के आए। मलाइका उतर आए, या अली हुसैन को माँ से जुदा कर दो। आसमानों में खलबली मची। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन। परवरदिगार हमारी इस कलील सी इबादत को मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार हमारे इस ज़िक्र को अपनी बारगाह में, बारगाह जनाब सैयदा में कबूल व मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार इस ज़िक्र करते हुए अगर मुझसे कोई ख़ता हुई है, मैं जनाब सैयदा के हुजूर में माफ़ी की तलबगार हूँ। परवरदिगार हमारा यहाँ आना, यहाँ बैठना, ज़िक्र करना, ज़िक्र सुनना और ज़िक्र में किसी भी तरीक़े से हिस्सा लेना, उस सब को अपनी बारगाह में कबूल व मुस्तजाब फरमा। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। जिसकी जो भी हाजत है बाबुल हवाइज के सदक़े में सबकी हाजात को बरला, और जिसकी जो भी मुश्किल है हल्लाल मुश्किलात के सदक़े में सबकी मुश्किलात को हल फरमा। इमाम ज़माना का जल्द अज़ जल्द ज़हूर फरमा, हमें उनके नासरीन में से शुमार फरमा। पुकारी बताए ये बीबी, कमी कैसे माँ की मैं पूरी करूँगी। माँ होती है, मैं भूली नहीं आपका घर चलाना। वो एक वक्त में दो फरीज़े निभाना, वो चक्की चलाना, वो झूला झुलाना। कभी आपके बिल न गुजरा कोई दिन, मुझे अम्मा फैज़ा वो कहते हैं लेकिन माँ होती है। आदत है लोरियों की मेरे दिल के चैन को, लोरी सुला के तुम भी सुलाना हुसैन को। वो गोदी में लेकर उसे प्यार करना, वो कहना मेरे लाल सो जा हुसैना। वो आवाज सुनते ही बेटे का सोना, मैं जब उसको लोरी सुनाऊंगी बीबी, कहाँ से वो आवाज लाऊंगी बीबी। माँ होती। लगती है बहुत प्यास मेरे नूरे ऐन को, लगती है बहुत प्यास मेरे नूरे ऐन को। उठ उठ के शब में पानी पिलाना हुसैन को। हो प्यासा तो पानी पिला दूंगी बेबी, मैं खाना भी उसको खिला दूंगी बीबी। सवेरे मैं चेहरा धुला दूंगी बीबी, गले से लगाऊं वो रूठे मनाऊं, मगर माँ की खुशबू कहाँ से मैं लाऊं। माँ होती है। जब भी हसन के सामने जाती है फातिमा, हाथों से अपने गालों को छुपाती है फातिमा। कहारों के फिजा ने शहज़ादी, वो छुप छुप के रोना है गुरबत पे माँ की। निशान उंगलियों के चेहरे पे अभी जनाजे पे आके, जो चेहरा जो देखे हमें उस वक्त
संभालूंगी कैसे माँ, माँ होती है। जनाजे पे ज़हरा के देखा ये मंजर कि जब शबीर ने माँ से रोकर कहा ए अम्मा बुला लो है बेचैन दिलबर, ये सुन कर कफन से उठे हाथ माँ के, ये फिजा ने देखा तो बोली अली से माँ, रज़ा रज़ी शान कैसा समा था वो जब शिमर ने शे पे खंजर चलाया, पहुँच कर ये मकतल में फिजा ने देखा पिसर के सिरहाने, कहा फातिमा ने लहद छोड़ आई हूँ तुझको बचाने, हाय माँ हुसैन दिमा शिमर देख जर दे वार ज़हरा रोके नाले ऐसन कवे हो मैं चक्किया पीस के पाल असी ओ किवे गत गर्दे तो चावा मावा। और बीबी को बड़ी मुझे शहजादी लाडली है नबी पाक की, क्या आवाज दी, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा कैसे दरवाजा हटाऊं, कैसे मुग़सिल को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत शर्म आती है भला तुमसे बताऊं कैसे, ये तमाचों के निशान तुमको दिखाऊं कैसे, तुम न पहचान सकोगे देख कर मुझको कहोगे क्या मेरी ज़हरा यही है, अरे बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा, सांस लेती हूँ मैं जिसदा रुकने लगता है मेरा मर, सिर्फ मरने की आए बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा, आवाज़ दीजिए, या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा, मज़लूमा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा, बुलंद आवाज़ दीजिए, या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा
یا زہرا یا زہرا یا زہرا. دیکھو مزار فاطمہ کتنا اداس ہے، بس ایک نشان سنگ کی تربت کے پاس ہے. محروم چومنے سے بھی ہر حق شناس ہے. بولے زمانے دے گا بھلا کیا جواب تو، محشر کے مصطفیٰ کے جب آئے گا روبرو. یا معصومہ یا معصومہ یا معصومہ یا معصومہ یا زہرا. مل کے یا زہرا یا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. ہائے اللہ رے یہ فاطمہ زہرا کی بے کسی، ایک شمع بھی جلانے کو آتا نہیں کوئی. تنہا میں ایک گوشے میں بیٹی رسول کی، چاروں طرف مدینے میں پھیلی ہے روشنی. ٹوٹے ہوئے مزار سے لپٹی ہے بے کسی. یا زہرا یا زہرا، مل کے آواز دیجئے بلند آواز. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا یا زہرا یا زہرا. بولے زمانے تیرے دامن میں کچھ نہ تھا، زہرا نے ہر نماز میں دی ہے تجھے دعا. تو ایک ٹوٹی قبر ہی زہرا کو دے سکا. جب دیکھتے ہیں اجڑی ہوئی قبر سیدہ، لگتا ہے جیسے دھوپ میں بیٹھی ہے فاطمہ. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. بلند آواز یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. بی بی تمہارے لال کے غم خار آئے گئے، جانے کہاں کہاں سے عزادار آئے ہیں. نوحہ سنانے آپ کے زوار آئے ہیں، یہ آرزو تھی آنکھوں سے مٹی لگائیں گے. سوچا نہ تھا کہ فاتحہ پڑھنے نہ پائیں گے. یا معصومہ یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا یا مظلوم یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا ماما کربلا دیا ماما ماما دیا بابا او پترا دیا لاشا دے ٹکڑے ہو رہیا لب دیا بچ سگراوا. کربلا دیا ماما مظہر مولا آواز دیجئے ماما کربلا دیا ماما. صبر دے مالک نو سین لیلا آکھے اذن جہنے ویتے ہوں میں صبر جساج چ اکبر دے سینے چو سانگ گھٹاوا. پرسا دیجئے موقع کربلا دیا ماوا حسین ماوا کربلا دیا ماوا. ہو جدو قیدی ہو کے لنگیا مقتل چو سین زینب کیتا ہو لاشا والماوا لاوے کھر کدھر رک نہ جاون ساوا ماوا کربلا دیا ماوا ہے ماوا
آنکھیں ماں قاسم دی ماتے احسان کری دیر تائیں لڑ داروی ہو تیرے ٹکڑے مطابق ودھنیا نے او میرے ویر حسین دی ساوا ماوا ماوا حسین ماوا ماوا او شمر دے خنجر دے وار زہرا روکے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شمر دے خنجر دے وار زہرا روکے نالے حسین کوے ہو میں چکیاں پیس کے پالے اسی او کیویں ہاتھ گردن تو چاواں کربلا دیا ماوا حسین ماوا 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 یا حسین یا حسین شہید کربلا حسین شہید کربلا حسین حسین آواز الادلا یہ فاطمہ کے دل کا چین یہ فاطمہ کے دل کا چین غریب و بے نوا حسین غریب و بے نوا حسین ہائے رنگلی جوانی علی اکبر دی ہائے رنگلی جوانی علی اکبر ایک پل وچ ہوئی فنا حسین 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 امام ایک پل وچ ہوئی فنا حسین میرا گھر لٹیا تیرا سر کٹیا میرا گھر لٹیا تیرا سر کٹیا دوویں اجڑے بہن بھرا حسین 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 امام دوویں اجڑے بہن بھرا حسین 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 امام حسین حسین غریب حسین غریب حسین کیسا حسین کیسا حسین مظلوم حسین مظلوم حسین یا حسین یا حسین یا حسین صلوات بر محمد والے ماشاء اللہ صلی اللہ